مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں گے. بسرا صاحب کچھ بریگیڈیئر صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں. ہمارے حساب سے کوئی تقریباً 180 کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی بنتی تھیں, لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے عین مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے, کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادروائز کو ملٹی نیشنلز ہو, وہ تبھی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے, وقت بہت کم ہے, اور جتنی جلدی فیصلے ہو سکیں اتنی جلدی کرنے چاہیے. دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت ایک کانشیس اور اسٹرانگ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کو اس ملک کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے. دا لارجسٹ منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ آف پاکستان, جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریفوں کی فیملی, اس کو ایک کانشیس ایفرٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑھے گی, اور اس وقت اگر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دہانہ جو ہے اس کو بھی ہم کراس کر جائیں گے. وی ول گو ہرٹلنگ ڈاؤن. تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے, عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ان کا میسج یہی تھا کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کو حکومت بنانی دینی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی رداد آلریڈی میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہمارے پاس ورچولی 3/4 میجورٹی ہے, تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈاپور, ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہاں. یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں, جو کہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا. اور عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیا جائے. وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں, وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا. سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے. تو کے پی میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں, اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں, اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے, سینٹر اور پنجاب میں. اور کے پی میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے. تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں, یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہو, اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہے وہ سنا دیں. اچھا میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جلدی سنا دیں. حضرت ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی. میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے متعلق صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں, اس کا پسماندہ ضلع بہاول نگر ہے. یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے میرے نامینیشن پیپر جو کچھ سامنا ہوا سپریم کورٹ سے بحال ہوئے, ٹوٹل 8 دن میرے پاس تھے, کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی. لوگوں نے
عمران خان کو ووٹ دیا ہے. عمران خان پاکستان ہے. آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودگی میں خدارا خان صاحب سے بات کیجئے کیونکہ عمران خان پاکستان ہے. اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بوڑھا, مائیں بہنیں بیٹیاں سب شیشہ پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک یہ معاشی استحکام کی بات کی, جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور اس اگر یہ جرم اور فراڈ حکومت بنائی گئی, میری نظر میں پولیٹیکل ورک بہت تباہی آئے گی. NA-163 بہاول نگر آپ کو ایک میں ہلکا ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں. جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے محبت کی. ہارون آباد فوٹ آباد والوں نے 3 کینڈیڈیٹس تھے. شوکت بسرا PTI کی طرف سے, نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور ضیاء لیگ کے محمد اعجاز الحق. شوکت بسرا نے فارم 45 کے تابع, میرے پاس ایک فارم 45 موجود ہے اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے. میں نے لیے 97,000 ووٹ, نون لیگ والے نے لیے ہیں 72,482 ووٹ, اعجاز الحق نے لیے ہیں 58,882 ووٹ. اور عجب تماشا دیکھیں, شاید یہ پاکستان کا واحد حلقہ ہوگا, میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو اناؤنس کیا, یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اعجاز الحق ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے. آج ہم الیکشن کمیشن میں بھی گیا تھا, نون لیگ والا بھی گیا تھا, حالانکہ ہم دونوں متحارب پارٹی ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں دھند والے الیکشن, یہ تو اتنا دھندلا اور دھندلایا ہوا الیکشن ہے کہ آپ کو میں کل رفیع صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ اندر ہم پورا میڈیا لگا کے کانفرنس روم میں آپ کو دکھاؤں گا کہ NA-163 پہ کس طرح DPO بہاول نگر پولیس والے نے وہاں پر ہمارے اس ریٹرننگ افسر کو اٹھایا, کہاں وہاں پر جو ہمارے بیلٹ باکس تھے وہاں پہ غائب کیے گئے, وہاں پہ کس طرح نئے 40 فارم بنانے کے لیے ٹھپے لگ رہے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں ود پروف کہہ رہا ہوں, ود ایویڈنس کہہ رہا ہوں. تو آج میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا اس بات پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی. اور ساتھ نون لیگ والا میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا حلقہ ہے کہ مسلم لیگ نون والا چیخ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی دھاندلی ہو گیا, میرا 72,000 ہے, شوکت بسران کو بنانا مجھے بنا دو. PTI اور PMLN اکٹھے ہو گئے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ہمیں پاکستان جس حالات کی طرف گزر رہا ہے, پاکستان کا نوجوان خاص طور پہ دیکھیں, پاکستان کا نوجوان عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے, اپنا مستقبل PTI میں دیکھ رہا ہے, تحریک انصاف میں دیکھ رہا ہے. میں دوبارہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, چونکہ بات لمبی ہو جائے گی, یہ NA-163 کی مثال میں نے اس لیے دی, یہ آل اوور پاکستان ہے, یہ امانت ہے سیٹ حلقے والوں کی اور عمران خان کی. انشاءاللہ ہم سب لوگ واپس لیں گے اور ہم سب لوگ انشاءاللہ اسمبلی میں ہوں گے, کیونکہ یہ خان کی ایک منٹ دے دیجئے اعجاز صاحب کو, ایک منٹ, انہوں نے کہا میں نے ایک بات کرنی. جی السلام علیکم. جی میں صدر ہوں سینٹرل پنجاب کا, لاہور بیسڈ. میں صرف لاہور کے بارے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں لاہور میں ہم نے کن حالات میں الیکشن لڑا ہے, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج بھی نون لیگ کا گڑھ ہے. انہوں نے رائل فیملی کی 4 سیٹیں رات کو چینج کی ہیں دھاندلی کر کے. نواز شریف ہار چکے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد سے, مریم نواز ہار چکی تھی, حمزہ شہباز ہار چکے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی ہار چکے ہیں. جس طرح بسرا صاحب نے کہا کسی وقت بھی آ جائیں ہمارے پاس, ہم پورا آپ کو سامنے ڈیٹا رکھ دیں گے اور ثابت کریں گے کہ 4 سیٹیں انہوں نے ہاری تھیں. ان کا وہ اب گڑھ نہیں رہا نون لیگ کا, وہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے دھاندلی سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جو ایک MLA لاہور سے لاہور کی بات کی ہے وہ تو اپنی پوزیشن چینج کر چکے ہیں. آپ کو باقی لوگوں کو آپ بچا لیں گے, اور جو اغوا ہوئے ہیں برائے بیان ان کو منظر آپ پر لانے کے لیے بھی آپ بات کر رہے ہیں. دوسری عجب بات ہے, وہی حلقہ ہے ڈسکے کا, امیدوار چینج ہوئے ہیں. پہلے نوشین افتخار خود نہیں گئی تھی, پورے حلقے میں ووٹنگ ہوئی تھی. آج علی ارشد ملی وہی چیز لے کے الیکشن کمیشن آئے ہیں, لیکن سنوائی نہیں ہوئی. کیا کہیں گے؟ یہ جہاں تک جی ایک دو آپ زیادہ بہتر. میں جو لاہور سے چھوڑ کے گئے ہیں ان کے اوپر بالکل 62 اور 63 لگتی ہے, بالکل ہم لیگل معاملہ ہے وہ, ہم ان کو اسی طرح دیکھیں. اور ویسے بھی دیکھیں جس نے خان کو چھوڑا نا, اب یقین مان لیجئے اس کا وہ رکشہ تو کیا چلائے گا. لوگ پنجابی میں پینڈو بندہ کھوتے سے بٹھا کے نا, بات سن لیں, گدے پہ بٹھا کے اس کے گل میں جوتے کا ہاتھ ڈالیں گے, منہ کالا کر کے پورے پاکستان میں گھمائیں گے جو خان کو چھوڑے گا. وہاں سے بتایا کہ جو علی ڈپور صاحب ہیں وہ وزارت اعلیٰ سر پختونخوا کے منصب پر بیٹھیں گے. سر پختونخوا میں اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان سے بھی زیادہ پوزیشن میں بھی آگے ہیں, قابل سلیم بھی ہیں,
किन वजूहात की बिना पर गंडापुर का नाम आया? ये आपकी अप्रेजल जो मुझे नहीं पता किस बेसिस के ऊपर है, पार्टी लीडर की जो अप्रेजल है उसके मुताबिक वो बंदा ज़्यादा क्वालिफाई करता है, सो इसीलिए उसको मैंडेट दिया गया है कि वो हुकूमत बनाए. अच्छा राउत साहब ये बता दीजिए कि हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें वो नंबर गेम की दौड़ में लग गई हैं. तहरीक साहब के साथ रब्ता किया जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी के साथ रब्ता किया तहरीक साहब ने, क्या लग रहा है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी? पहली चीज़. दूसरा ये बता दीजिए पीपल्स पार्टी अगर रब्ता करती है, जैसे कल जो नदीम पीटीए के साथ रब्ता हो सकता है, क्या कोई मामला हो सकता है? देखिए आपने सुनी नहीं मेरा ख्याल है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा था 3 पार्टियां अलग कर दी थी, उसके अलावा बाकी सब के साथ आप कोalition ये जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ देने के लिए हम बना रहे हैं. ठीक है, वो पार्टी के. दूसरी बात है जमात इस्लामी के साथ हमारी बात हो चुकी है, इनके साथ जो एडजस्टमेंट करनी थी वो हो चुकी है. रऊफ हसन साहब बड़े अरसे से खबर चल रही थी कि खान साहब बनी गला. तुम चला रहे थे, तुम चला रहे थे, कौन चला रहा था? नहीं बता दो ना. सोशल मीडिया चला रहा था. आज इस हवाले से कोई बात हुई कि बुशा भी कहाँ होंगी और खान साहब ने कोई इस हवाले से बात तो खुद भी कहा रहना? देखिए हमने पिटिशन दायर कर दी हुई है, बुशरा बीबी ने दायर की हुई है, और वो पिटिशन में उन्होंने कहा है कि मैं अडियाला में जाना चाहती हूँ. खान साहब की भी यही पोजीशन है कि उनको भी अडियाला भेज दें, और वो पिटिशन जो है वो कोर्ट के पास है, तो कोर्ट डिसाइड. 22 तारीख को नोटिस हुआ. 22 तारीख को नोटिस. ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में एकदम से इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर इजाफे हुई हैं. नून लीग उसके ऊपर फोकस कर रही है, उसका एक जवाब दीजिएगा. दूसरा आज की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई थी, उमर न्याजी भी आपके हमरा थे, आपने जो भी इलेक्शन के हवाले से चीज़ें उनके सामने रखी, उनका क्या मौक़िफ़ था, उनका क्या कहना? चोर को चोर ही नजर आते हैं, चोर को शरीफ आदमी कभी नहीं बोला. ये जो मैंने कहा है वो शरीफों के बारे में कहा है. नंबर दूसरी बात, तो एक सेकंड यार, थोड़ा सा पेशेंस दिखा दें. आराम से भी आराम बन. सबके सवाल आ जाएंगे. इनके सवाल का दूसरा हिस्सा, सदर साहब के साथ हमने जाके पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान के आवाम के मुस्तकबिल की बात की है, पाकिस्तान की भलाई की बात की है. जी 3 पार्टियों को तो आपने खारिज ज़मकान कर दी. आपकी जो जमहूरी जदोजहद होगी उसके लिए एक तो ये JUI का बताइएगा कि उसके साथ मिलकर आप जमहूरी जदोजहद करेंगे. और दूसरा फाफन की रिपोर्ट आई है कि 46 हल्के वो हैं जहाँ पर दांती हुई, और 46 हल्के वो जहाँ से PTI के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, और 43 जो हल्के वो हैं जहाँ पर नून. फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, वो किसके बिहाफ के ऊपर बोलते हैं. नंबर 1 बात. नंबर 2 बात, बाकी जो चीज़ें जो कह रहे हैं कि हल्के कहाँ धांधली वांधली हुई है, उनके पास फोरम मौजूद है, जाएं. ठीक है, जब जो जाएं जाके फोरम को अप्रोच करें. राइट. देखिए हमारी उनकी मुलाकात जो है उनके कमरे में नहीं होती है, वो एक छोटा सा कमरा और अरेंज किया जाता है जहां हम बैठे थे. वो भी क्रॉस द टेबल बैठे हुए थे, हम मेज़ की दूसरी तरफ थे, पीछे सरकार बैठी हुई थी. सो कोई चीज़ अगर आपने कोई प्राइवेटली को बात करनी थी तो मैं इशारा करता था, वो उठते थे, कान लाते थे मेरे पास, मैं उनके कान में बात करता था. मेरे साथ एक और साहब भी थे, उन्होंने भी एक तो ऐसे करना. तो ये मतलब वेरी अनकम्फर्टेबल स्टेट. जहाँ तक उनका अपना सवाल है, वाइब्रेंट, I can't imagine. I mean, whenever I look at him, basically I can't believe कि वो शख्स जो है वो इस सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसका स्माइल नहीं किया. वो वही स्माइल एटर्नल. एक मिनट सर, आप ले लेन. उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए, और उसको हुकूमत बनानी देनी चाहिए. negotiating with the other party leaders. What does PTI want right now? There are 4 provinces here, and there's a central sort of power. We have more than 2/3 majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center, so we have a constitutional right to form a government there also. Though that
is being thwarted by, unfortunately, undemocratic forces. So far as Punjab is concerned, we are neck to neck, with PMLN. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want more than anything else is that the mandate of the people should be accepted and restored. And all those seats which have been stolen from us, according to one estimate, they number about 65. They should be returned to the fold of PTI so that we can end up forming a government in KP, at centre and in Punjab province. We feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right. And nobody should have the power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI. कोई नहीं गया. जी हमें अभी तक कोई नहीं छोड़ के गया सिवाय एक शख्स के जिसके ऊपर हम वो लीगल एक्शन ले रहे हैं. और ये जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि कुछ दो पार्टियों के साथ हम इसीलिए अलायंस करने जा रहे हैं ताकि ये इसको लीगली भी सेंटर में ठीक हो, लीगल कवर मिल सके. जी रऊफ साहब जी ये बताइएगा आपके कैंडिडेट्स तो इलेक्शन हारे हैं और सबका ये कहना है कि जिनको हरवाया गया है उनके पास फॉर्म मौजूद है. क्या आप उसको कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म पे जाना चाहिए? अभी आपको बसरा साहब ने ऑफर किया कि आ जाइए, कम से कम आपने हल्का बता दी. इसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ. मुझे कोई एक हफ्ता दे दीजिए, मैं ये सब लोग कंसोलिडेट करके बसरा साहब को कहूँगा कि प्रेजेंटेशन मैं इसका जवाब दे देता हूँ. सुन लें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है. ये जो रऊफ साहब ने बात की है, टोटल जो 65 सीट्स हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड करके हम बाकायदा आपको प्रेजेंटेशन देंगे. बिल्कुल देंगे. नहीं यार, आप कर चुके हैं, प्लीज. It has been executed. That has been executed. Yes. So going forward, who will be your prime ministerial candidate? Because Imran Khan has not contested the election. So who is going to be the practical prime ministerial candidate with this alliance? One, that the Prime Minister, that Imran Khan nominates. This is part of our contract with MWI. राउत साहब खान साहब से मुलाकात हुई, 3 जमातों पे तो क्रॉस लग गया. JUI को माजी में खान साहब बहुत ज़्यादा डीजल भी कहते रहे हैं, तो उनके साथ भी आप मिलकर बैठेंगे. और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब ने कुछ नहीं कहा कि उनके साथ भी आप मिल बैठें. हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है जी, ना हमने करनी है, किसी जो राष्ट्रीय अदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी है. हमने तो जो हमारे ये जो चोर बैठे हुए हैं, शरीफैन, आले शरीफैन और आले जरदारीन, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उन्हीं के साथ लड़ाई करेंगे. बिल्कुल. वो मौलवियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वो पता ना आपको प्रॉब्लम कर देते हैं. वैसे वो कैटेगराइज उधर ही होते हैं. आपकी खान साहब से जो मुलाकात हुई है राउत साहब, Are there any list of names of people that could be PM candidates, and what is the party doing to ensure that independents stay with the party? Well, the fact that we have struck a contract with MWM and Centre and Punjab and Jamaat Islami in KP is for this very reason, that people are going to join, our people, our independent people are going to join these parties so that they stay in the fold, they're not taken away. Number one. Number two, my answer is the same that I gave to the gentleman over there. It is the Prime Minister, Imran Khan will decide who will be the Prime Minister. सर इस पे क्लैरिफाई कर दीजिएगा, KPK के बाद अब इस पे क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा. आपकी जमात के नायब सदर शेर अफजल मरवत बार ये अपनी तरफ से तजवीज़ दे रहे हैं कि जो आपके तय करदा सीट्स थी जिसमें आप कह रहे धांधली हुई वो आपको नहीं मिली, इनके खिलाफ अदालतों के जाने के बजाय आपको डी चौक पे धरना देना चाहिए. पार्टी इस मामले को लेकर कोई सीरियस सोच रही है? पार्टी डिसाइड करेगी. पार्टी सब चीज़ों को कंसिडर करके फैसला करेगी कि हमारे लिए क्या बेहतरीन रास्ता है फॉरवर्ड आगे जाने का. अब कहाँ पे आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, पंजाब में और सेंट्रल में? सेंटर में जी, हम तीनों जगहों के ऊपर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है. एज आई सेड, बट सेंटर में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है. वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी शुड बी आस्क्ड टू मेक फॉर्म द गवर्नमेंट देयर. और उस तरफ सर खान साहब से आपकी जो मुलाकात हुई है
اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ سے حق حکمرانی چھینا گیا جس کا الیکشن سے پہلے جو صورتحال ہے اس کے بعد لایا عمل آپ کا سالٹ کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں جی اسٹیپ ٹو اسٹیپ دیکھنا پڑے گا. پارٹی اس کو کنسیڈر کرتی جائے گی. ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, باقی بھی سارے دوست ہیں, ان کو شامل کیا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلا اسٹیپ کون سا بہترین ہے ہمارے لیے جو ہم لیں گے. ہم پری میڈیٹیٹڈ کسی چیز کے ساتھ نہیں جائیں کہ ہم یہ لازمی کرنا ہے.